أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزعت قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو يعلم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدق الله اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید بیان کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ جنت تعلق محمد والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن کو تم لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، جس کو تم پکارتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کو تم خدا سمجھتے ہو، یہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ کے مالک نہیں، ایک ذرہ کے مالک اپنی ذات کا مالک نہیں ہے تو ذرہ تو درکنار ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں ایک منٹ، ایک سیکنڈ، گھنٹہ تو درکنار یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ اگر وہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے، اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی کو کوئی انجام نہیں دے سکتے، پیغام کاری جو شریعت نے منع کر رکھا ہے اسی وجہ سے کہ آپ اپنے اعضاء کے خود مالک رہیں، اور یہی وجہ ہے اگر آپ زندگی میں کسی کو کہہ دیں کہ مجھے قتل کرو، وہ آپ کی اجازت سے آپ کو قتل کر دیں تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ مجرم ہوگا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے اور اپنے اعضاء کے خود مالک نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے جو کہا ہے کہ در حقیقت مالک ہر شے خدا، در حقیقت مالک ہر شے خدا کی امانت چند روزے نظم، کہ حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تو ہمارے پاس چند دنوں کے لیے امانت ہے، ہمارے پاس چند دنوں کے لیے امانت ہے۔ آج اس میں تم رہ رہے ہو، کل تمہارا بیٹا رہے گا، پھر تمہارا پوتا رہے گا،
پھر تمہارے پوتے بھی نہیں رہیں گے، خدا جانے کوئی رشتہ دار رہے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتہ دار بھی نہ رہے اس میں، مسکن نتائج کو فروغ کر کے کچھ بھی آپ کے پاس. بس اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کو ظاہری طور پر کہ یہ میں اس کا مالک بنا دیا ہے نظام چلانے کے لیے. حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. قل کہہ دو کہ تم پکارو ان خداؤں کو جس پر تمہیں گمنڈ ہے اللہ کے سوا. لا يملكون مثقال ذرة، ان کو پکارو ضرور سے مدد طلب کرو. یہ مالک نہیں ہے مثقال ذرة، ایک ذرے کے بقدر، پھر سماوات آسمانوں کے اندر ولا فی الارض زمین کے اندر. وما لهم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کا آپ کے معبودوں کا آسمان و زمین کے اندر کوئی حصہ. وما له منهم من ظہیر، اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہے. اگر اللہ نے ان کو پکڑا تو کوئی مددگار اس کا نہیں ہے نہیں ہے. میں یہ مثال بار بار پیش کروں. شاستری ہندوستان کے وزیر اعظم، پاکستان اور ہندوستان کی جب لڑائی ہوئی تھی 1965 کی جنگ جو مشہور ہے، آپ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں. ایوب خان کا دور، تاشکند میں مذاکرات تھے. بہرحال مذاکرات میں فیصلہ بظاہر ہندوستان کے حق میں ہی ہوا، کیونکہ پاکستان نے جن زمینوں کو قبضہ کر لیا تھا آگے چل پڑا. حملہ ہندوستان نے کیا تھا اور پھر مسلمانوں نے جان کی بازی لگا دی اور فدائی حملے کر دی. اپنے آپ سے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے یہاں لاہور میں گھسنے والے تھے، اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، تو بم اپنے ساتھ باندھ کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور ٹینکوں کو اڑا دیا. یہ فدائی حملہ تھا یا نہیں تھا؟ اس وقت تو کوئی مولوی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ نہ جائے. ناراض ہو گئے، سمجھ گئے. بلکہ ان کو بڑے بڑے خطابات ملے، حکومت کی طرف سے تمغے ملے، اور آج تک ان کے ناموں پر گلیوں کے نام رکھ دیے، روڈوں کے نام اس کے نام پر رکھ دیے، پیش نظیر پٹی کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج تک اس کا نام کیا جائے. تو بہرحال میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا، اصل منصب جو بات تھی. تو بظاہر مذاکرات میں وہ کامیاب ہو گئے ہندو، اگرچہ ہم فاتح تھے، اندر گئے تھے، ہندوستان کے علاقے کو قبضہ کر لیا تھا، اور کے دہلی کے ایئرپورٹ کو تہس کر دیا تھا. لیکن بہرحال مذاکرات میں یہ فیصلہ کر لیا کہ تم واپس چلے جاؤ، اپنی علاقے چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو. بہرحال جو کچھ ہوا ہمیں اس سے سروکار نہیں، اب گزرا ہوا واقعہ ہے. لیکن میں ایک بات سناتا ہوں عبرت کے لیے. اللہ کی شان دیکھو کہ شاستری کو اسی وقت دورہ پڑا. روس کے سارے ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر، وزیر اعظم سے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے لیے کیا کیا نمبر ڈاکٹر بلائے گئے. روس کے ڈاکٹر بھی ارد گرد کھڑے تھے، اور ہندوستان کے ساتھ سے جو ڈاکٹر ساتھ گئے تھے، جو وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں، صدر کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی موجود تھے. وزیر اعظم بھی موجود تھی، وزیر اعظم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے،
اور روسی حکومت بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ مر جائے، اور ہندوستان والے بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ مر جائے، مگر وہی مر گئے، وہی مردہ ہو گئے۔ ان سے غلط ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کا مالک ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا، نہ وزیر اعظم نے بچایا، نہ ہندوستان نے بچایا، نہ روس نے بچایا، نہ ڈاکٹروں نے بچایا۔ معلوم ہوا کہ جب تک انسان کو خدا رکھتا ہے اور جو چیز اس کے ملک میں رکھتا ہے تو وہ مزے کرتا ہے اور وہ نشے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ اس ذات پر جو کریم ہے، وہ تمہارے ساتھ کریمانہ سلوک کرتا ہے تو تم غرور میں آ گئے، تم دھوکے میں آ گئے۔ ما غرک، دھوکے میں، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الذی، وہ کریم رب خلقک، جو تمہیں پیدا کر دیا، وجود دے دی، تم نہیں تھے تمہیں وجود دے دی، فسواک، پھر تمہیں برابر کر، فعدلک، تمہیں معتدل الاعضاء پیدا کر دیا۔ ایسا نہیں کیا کہ ناک اتنی ہوتی اور چہرہ اتنا ہوتا، بدنما نظر آتا نہ آتا۔ فعدلک فی ای صورت ما شاء، جس صورت میں اس نے چاہا تو تمہیں چھوڑا، تمہیں پیدا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک، تو انسان کو یہ وجود بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ صدقہ، تم صدقہ کرو تو اللہ خوش ہوتے ہیں، تم زکوٰۃ دو تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ بچے کو آپ 1 روپیہ دے دیتے ہیں، اپنے بچے کو روپیہ دے دیتے ہیں، جب روپیہ دے دیتے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے، تو آپ نے بھائی بیٹے یہ دے دو دے دو دے دو، مجھے دے دو، یہ روپیہ دے دو۔ تو وہ چھوٹا بچہ جب آتا ہے اور پھر واپس تمہیں دیتا ہے، تم کہتے شاباش 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 شاباش، آپ نے دیا، آپ نے دیا ہے، مگر چونکہ وہ آپ کا پیارا ہے تو اسی وجہ سے اس کی یہ حرکت تمہیں بڑی پسند ہے۔ مخلوق اللہ کو پیاری ہے، اس نے مخلوق کو دیا ہوا مال، دیا ہوا جان جو اللہ نے دی ہے، اسی جان کو دیے ہوئے آزاد جب اس کو اللہ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ سمجھئے؟ دی ہوئی زبان پر جب تلاوت کر لیتے ہیں اللہ خوش ہو جائے، جب ذکر کر لیتا ہے زبان کس نے دی ہے؟ اور زبان میں قوت گویائی کس نے رکھی؟ گونگا کو بول سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالی کائنات کو گونگا کر، زبان کس نے دی ہے؟ اس میں طاقت گویائی کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ کان کس نے دی ہے؟ اس میں طاقت سنوائی کس نے دی ہے؟ آنکھ کس نے دی ہے؟ اس میں طاقت بینائی کس نے دی ہے؟
فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی ایک ایک نعمت. میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں. مشہور ہے کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا وغیرہ کی دعوت جب ہوتی ہے تو پہلے ایجنسیوں والے جا کر اور ڈاکٹر جا کر کھانے کو چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز اس میں شامل نہ ہو. کیا کرتے ہیں؟ چیک کرتے ہیں اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو. اللہ نے پوری انسانیت کے لیے انتظام فرمایا. کانا ہاتھ سے کانا سنت ہے. جسے ہاتھ لگاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ زیادہ ٹھنڈا ہے یا کم ٹھنڈا ہے اور اس میں کوئی زہریلی دوائی تو نہیں ہے تاکہ چمڑا فوراً گل جائے. پہلے ہاتھ لگا رہے. اگر چمچ سے کھاتے ہو تو کبھی اتنا گرم ہوتا ہے کہ پھر اف کر کے ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہاتھ سے کھاؤ تو پہلے یہ ہاتھ چیک کر لیتے ہیں کھانے کو. پھر یہاں لے آؤ تو ناک چیک کر لیتا ہے کہ ان سے بدبو تو نہیں آ رہا. ان سے بدبو تو اگر وہ بدبودار ہو چکی ہو وہ کھانا بدبودار ہو چکا ہو تو ناک رپورٹ دے دیتا ہے یہ ایجنسی ہے. پہلے ہاتھ رپورٹ دے دیتا ہے کہ کھانا صحیح ہے, اس کی گرمی سردی معتدل ہے یا نہیں. پھر ناک رپورٹ دیتا ہے کہ بدبودار ہے یا نہیں ہے منہ میں. پھر جب منہ میں رکھ لیتے ہو تو ذائقہ, اگر اس کا ذائقہ خراب ہے تو منہ رپورٹ دے دیتا ہے, زبان رپورٹ دے دیتا ہے یہ کھانا خراب ہے, یہ کھانا اس کو نہیں کھانا ہے یا نہیں ہے. سیدھی بات کرو. اور آنکھیں تو دور سے دیکھیں, آنکھیں اس میں کیڑے مکوڑے کوئی گندگی تو نہیں ہے. آنکھیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے. آنکھیں بھی رپورٹ, ایجنسی کا کام, ناک بھی, زبان بھی, ہاتھ بھی. ہر انسان کے لیے کھانے کے نظام کو چیک کرنے کے لیے 4 چیزیں دی ہے. ہاتھ بھی ہے, ناک بھی ہے, زبان بھی ہے اور آنکھیں بھی ہے یا نہیں ہے. صرف ان 4 چیزوں کی اس نعمت کا شکریہ اگر ہم ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہیں تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کریں. اس لیے ہمارے استاد محترم نمبر اللہ برد اللہ نے مولانا بنوری سے پوچھا. ہمارے استاد بھی تھے, ہمارے بڑے بھائی بھی تھے, نقشبندی تھے. دہلی کے قاضی سے مولانا مفتی کی فیصلہ کر پیش آ جاتے. ہدایت میں ہمارے استاد ہیں. وہ خلیفہ تھے نقشبندی کے حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. تو کراچی میں کچھ دوستوں نے مطالبہ کر لیا کہ ہمیں آپ بیعت دیں, مرید بنا دیں. بزرگوں پر تقویٰ کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ بیعت نہیں دے رہے. وہ لڑکے اصرار کر رہے تھے. اس نے کہا کہ میرے شیخ زندہ ہے, ان سے بیعت کرو. وہ کہہ رہے تھے اگر آپ بیعت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم نہیں کر رہے ہیں. پھر وہ دوسرے طبقے کے ہاتھ پر چڑھ رہے ہیں. میں اتفاقاً ذات کا حصہ ہوں, اپنی چشمدید کا واقعہ سنا رہا. علامہ بنوری ٹاؤن کی مسجد میں جو بڑی شاندار مسجد ہے, اس میں مغرب کی نماز کے بعد حضرت نے علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس سائڈ پہ دیوار کے ساتھ بٹھایا. حضرت میں نے ایک مسئلہ آپ کو پوچھا.
وہ تقریباً ہم عمر تھے، یا شاید علامہ بلول 2-4 سالوں سے بڑے ہوں گے، قریب العمر تھے۔ حضرت میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن یاد رکھنا میں نے اپنی ذات کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اگر آپ نے میری خاطر کی یا میرے ساتھ نرمی کی میری وجہ سے، تو قیامت کے دن یہ الفاظ سے حضرت مولانا فضل صاحب، قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں خدا سے کہوں گا کہ علامہ بلوچ نے یہ فرمایا، جو صحیح حکم ہو وہ بتانا، میرا لحاظ نہ رکھنا، کیونکہ میری ذات کا معاملہ ہے، اس لیے آپ سے پوچھا۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اس طرح کچھ نوجوان ہیں مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، میں معذرت کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت علامہ بلوچ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا یہی کمال ہے، اور پھر فرمایا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے تصوف کا خلاصہ 2 شعروں میں سمو دیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے تصوف کا خلاصہ 2 شعروں میں سمو دیا۔ بند ہما بے کہ تفسیر ہے، بند ہما بے کہ تفسیر ہے، عذر بدرگاہ ہے خدا آور۔ بندہ وہی بہتر ہے کہ اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں سے اللہ کی دربار میں آپ معذرت پیش کریں، یا اللہ میں آپ کے احسانات کا، آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لہذا یا اللہ مجھے معاف کرنا، مجھے معاف، ورنہ سزاوار خدا بندی ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہو تم معذرت نہیں کرتے، اور تمہارا یہ کہا ہے کہ میں خدا کی ایسی عبادت کروں گا کہ خدا کا حق ادا کروں گا، ورنہ سزاوار خدا بندی ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہو تو خدا کی خدائی کے شایع نشان، تو خدا کی خدائی کے شایع نشان کس نہ طاقت کے بجا عورت کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کا حق بچانا ہے۔ کسی ولی کی طاقت نہیں، کسی بزرگ کی طاقت نہیں، کسی صحابی کی طاقت نہیں کہ وہ خدا کی خدائی کے شایع نشان اس کی عبادت کو پوری طرح کرے، کثرت توانت کے بجائے۔ مختصراً اللہ کی نعمتیں میں نے بتایا، زبان کو دیکھو، ناک کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، کانوں کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، پاؤں کو دیکھو۔ ایک پاؤں سڑ ہو جائے تو تم کیا نعمت ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، لہذا کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ استغفار۔ یا اللہ ہمیں معاف کرنا، آپ کے احسانات عظیم ہیں اور میں کمزور ہوں، ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ سمجھے یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں، اس مجلس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ناقص ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنی کمزوریوں کو نکال، اپنی کمزوریوں کو کسی وقت میں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا دینا ہے۔ جو بھی اللہ نے دی ہے اس کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، روحانی طور پر نماز کی توفیق دی تو اللہ کا شکر ادا کرے، ذکر کی توفیق دی تو اللہ کا شکر ادا کرے، مگر اس غرور میں نہ آنا کہ میں اب کامل بن گیا۔ بس یہ ان کا احسان ہے
آپ کو جس درجے میں قبول کرنی ہے دین کی، اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی نعمتوں کی شکر بجا لانے کی توفیق، اور اس کی بجا لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کا کرنا، ذکر اللہ، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بندہ ہمیشہ مجھے یاد کرتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ کیونکہ ذکر اللہ عبادت ہے، عبادت ہے، اور عبادت سے اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔